صاحب یہ پیچھے جو مجمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف جاگ کے پڑھے ذرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ سيدنا ومولانا محمد منا السلام ایک بیماری ایسی ہے اس بیماری کی موجودگی میں مرد ہو یا عورت ہو اس کے کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ ہوں اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس بیماری کی موجودگی میں بخشش نہیں ہے۔ آپ اس بیماری کا ذرا تصور کریں، آپ سوچ لیں، عورتیں بھی مرد بھی، کہ بھلا وہ کون سی بیماری ہے جس بیماری کی موجودگی میں ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ ہر ایک آدمی اپنے دل میں سوچ لے، پھر میں اس سوال کا جواب عرض کر دوں گا۔ آپ کا جواب میرا جواب آپس میں جڑ گیا، مل گیا تو جواب درست شمار ہوگا۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ اس بیماری کا نام ہے شرک۔ شرک، اور اس بیماری کی تعریف کیا ہے؟ اس شرک کی کیا تعریف ہے؟ اس کی ایک تعریف جو عقائد کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جو اس عقیدے کی تفصیلات اور اس کی جو جزیات ہیں وہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اب ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، بولے اللہ اپنی، خواتین بھی بولے اللہ اپنی ذات میں، اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنے حقوق و اختیارات میں۔
ذات، صفات اور حقوق، اختیارات، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے کسی کو اس میں شرکت نہیں دی۔ اللہ اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، حقوق و اختیارات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ نفع دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، نقصان دینا چاہے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی۔ ہر نبی کا بنیادی سبق یہی تھا۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ جو کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اس میں کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں؟ اللہ نے کیا بیان کیا اس میں؟ اس کتاب کا دعویٰ کیا ہے؟ تو آپ کے علم میں یہ ہونی چاہیے یہ بات کہ اس میں سب سے بنیادی بات اللہ نے جو بیان کی ہے وہ توحید کو بیان کیا ہے، توحید باری تعالی۔ اور اللہ کی توحید کے بعد سب سے حساس ترین مسئلہ، جیسے اللہ کی توحید حساس ہے، اس کے بعد سب سے حساس ترین مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے۔ اب توحید اور رسالت، بدقسمتی کیا ہوئی؟ اصل خانقاہ، تربیت گاہ، اس سے جو سودا ملتا تھا، اس دکان سے جو عشق اور سودائے عشق لوٹایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ سالک فقیر یہ اللہ کے روبرو ہو جائے، اللہ کے روبرو ہو جائے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیال کسی وقت کسی حال میں اللہ کی ذات سے نہ پھریں۔ یہ جن کو اللہ والا کہتے ہیں نا، یعنی وہ الہ والے، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے خیالات اس ذات سے نہ پھریں۔ عرض کر رہا ہوں آپ پر، مجھ پر، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر کبھی کوئی حال نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، اور کسی مسلمان مرد کو، عورت کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ خدایا مجھ پر آزمائشیں نہ آئیں۔ آپ حیران ہوں گے، کیا پھر آزمائشیں طلب کریں ہم؟ نہیں، آزمائش طلب نہیں کرنی، بلکہ یوں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھ پر کوئی ایسی آزمائش لانا جو مجھ پہ گزر جائے، مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ کیونکہ قرآن نے جو اہل ایمان کو اور اہل توحید کو جو خطاب کیا ہے اس میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ کہتے ہیں میں آپ کو ضرور بے ضرور آزماؤں گا، آپ پر آزمائشیں آئیں گی۔ آپ پر آزمائشیں آئیں گی، یہ تقاضا ایمان ہے یہ۔ اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں، پریشانیاں اللہ کے رسولوں پر آئی ہیں، اللہ کے رسولوں پر آئی ہیں۔ اب کسی پر کوئی حال طاری ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو یوں نہ کہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اب حال پکڑ کب ہوتا ہے اور
اور حال آزمائش کب ہوتا ہے، یہ دو باتیں ہیں پھر. یہ عورتوں کو میں خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ حالات آزمائش کب ہوں گے اور حالات عذاب کب ہوں گے. ان دو طرح کی کیفیات سے آپ میں سب گزر رہے ہیں اس وقت. اب ایک حالت کو کہیں گے آزمائش اور ایک کو کہیں گے عذاب. اب اس بیٹی کا، اس بہن کا، اس ماں کا اور میرا جو مسئلہ ہے یہ کس قسم سے ہے؟ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ اب توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو چیز متعلق ہے اس کو کہتے ہیں آزمائش، اور کفر کے ساتھ، فسق کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ جو چیز متعلق ہے اس کو عذاب کہتے ہیں. اب میں اپنے حالات کا جب جائزہ لوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے چار دیواری کے اندر جو حالات ہیں یہ توحید کی وجہ سے آئے ہیں یا شرک کی وجہ سے آئے ہیں؟ مضمون سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ابھی جو بیان کرتا ہوں نا آج کل، تو پہلے میری عادت میں نہیں تھی یہ بات، آج کل یہ ہو گئی ہے کہ جب میں بیان کروں تو مجھے آگے سے کوئی آدمی اگر سبحان اللہ کہہ دے نا تو مجھے اتنا سمجھ آ جاتی ہے بات کہ اس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. تو پھر یہ چھل آنی چاہیے. اچھا بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اب میرے حالات آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ آزمائش آئی اہل توحید پر، اہل قرآن پر، اہل ایمان پر. عذاب کس پر آیا؟ کفر، شرک، بے دینی، بددینی. اب میں اس کو کیسے محسوس کروں گا کہ میرے حالات کس وجہ سے آئے ہیں اور اس کی علامات کیا ہوں گی؟ آزمائش کی علامت یہ ہے کہ اس عورت کی، اس مرد کی زبان پر گلہ نہیں ہوگا، اس کی زبان پر گلہ نہیں ہوگا. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کوئی اللہ والے بہت زیادہ بیمار، تو ان سے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا بیماروں میں صحت مند، بیماروں میں صحت مند اور صحت مندوں میں بیمار. یعنی کوئی بات جب آزمائش والی ہوگی اور کوئی پوچھ بیٹھے آپ سے اور اگر کوئی بتانی بھی پڑ جائے تو اس کو حقایتاً بیان کیا جائے، شکایتاً بیان نہ کیا جائے. جیسے کوئی واقعہ بیان کرتا ہے آدمی. اور اس میں بھی آگے میں آپ سے عرض کروں، اس میں بھی دو باتیں ہیں. پھر مرید اپنے مربی کے علاوہ اپنا مسئلہ کبھی کسی کو بیان نہ کرے. مریض اپنے ڈاکٹر کے علاوہ اپنی بیماری کسی کو بیان نہ کرے. اور میں آگے تھوڑا سا اس مسئلے کو کھول دوں. امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ مشورہ کریں نا کسی سے، ایک تو مشورے والے کو امین ہونا چاہیے بہت زیادہ، اور دوسرا مشورہ اس سے کیا جائے جو فنائے نفس کے مراحل تک پہنچا ہوا ہو. فنائے نفس کا کیا مطلب؟ وہ جو آگے سے آپ کو رائے دے، بات کرے، اس میں اس کی نفس کی آمیزش نہ ہو، اللہ کی رضا ہو. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، اب جس آدمی کے متعلق جو بات ہو اسی سے کرے وہ،
عورتوں میں خاص طور پر یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ عورتیں راز نہیں سنبھال سکتی کسی کا. اور مجھے ذاتی طور پر ایک بات پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ کئی ساتھی فون بھی کریں یا خط لکھیں مشورہ لکھیں تو کہہ دیتے ہیں حضرت یہ کسی کو بتانی نہیں ہے، یہ بات بتانی نہیں ہے کسی کو. آپ نے بتائی کیوں ہے؟ پھر آپ کو اتنا ہی بے یقینی ہے. اللہ اکبر، اللہ والوں کے بڑے ضرب ہوتے ہیں. خلقت کے طرف سے آنے والے سمندر پی جاتے ہیں باتوں کے، لیکن ڈکار تک نہیں لیتے. میں بھول نہ جاؤں، مجھے مضمون یاد کرانا ہے. کیا بات کر رہا تھا؟ اب میرے حالات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تو آزمائش میں زبان پر شکوہ نہیں ہوگا. مختصر، یہ عورتیں بھی میری بات سن رہی ہیں نا، بس وہ اپنا جلدی جلدی محاسبہ کر لیں سارے کہ میری زبان پر شکوہ کیا حال ہے اور کوئی حال نہیں میرا. نہیں جی میں تو سب سے زیادہ پریشان ہوں. اور بعض عورتوں کی زبان پر تو کلمات کفریہ آتے ہیں ان کی زبان پر، اور جی سارے دکھ اللہ نے مجھے ہی دینے تھے، سارے غم اللہ نے مجھے ہی دینے تھے. ایک اللہ والے کو میں نے ایک جوان بچی سے تعزیت کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کو یوں تعزیت کی کہ بیٹا بہت صبر کرنا، بہت صبر کرنا، تمہاری نسبت اماں عائشہ صدیقہ سے ہو گئی ہے. کہ اماں بھی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور تو بھی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے. اور کسی کو بچی کو طلاق ہو گئی، اور طلاق کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بڑی کوئی عیبدار تھی اس وجہ سے طلاق ہوئی ہے. اور تیری نسبت تو سیدہ کلثوم اور سیدہ رقیہ سے ہو گئی کہ حضور کی صاحبزادیاں ان کو طلاق ہوئی تھی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی. اور کسی پہ تہمت لگ جائے پھر بھی وہ پریشان نہ ہو، وہ اماں مریم کو یاد کر لے، اماں عائشہ کو یاد کر لے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اگر آزمائش کا دائرہ وسیع ہو جائے، خدا کے پیغمبر نے توحید بیان کی، لوگوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، اللہ نے تسلی کے مضمون بیان فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. میرا محبوب پیغمبر آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، ان لوگوں کی باتوں کی طرف نہ دیکھا کریں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو جماعت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ آپ پر یا مجھ پر کوئی امتحان ایسا متوجہ ہو جائے تو رسول اللہ کے دکھ یاد کر لیا کرو، حضور کے غم یاد کیا کرو، ازواج رسول کو دیکھا کرو، بنات رسول کو دیکھا کرو، ان میں تو کوئی عیب نہیں تھا. حضور کا تو سارا گرانا ہی پاک تھا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا وہاں پر؟ اور کئی دفعہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یار میں اتنا نیک ہو گیا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہوں اور میں اتنی اچھی ہوں، پھر لوگ میرے کیوں مخالف ہیں؟ میرے بارے میں منفی جذبات کیوں ہیں؟ میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں. حزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے نا،
فرشتے اللہ کی مخلوق ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. ایک دن اللہ سے عرض کرنے لگے یا اللہ ایک درخواست ہے میری کہ لوگ میری مخالفت نہ کیا کریں. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کی. وہ نہیں سمجھو آپ, لوگ خدا کے خلاف ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں, خدا کا بیٹا ہی ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا بھی اعلان کرتے ہیں اور اپنی بندگی کے بھی اعلان کرتے ہیں. اور لوگ حضرت مریم کے سر پہ کھڑے ہیں, کہاں سے لائی ہو, کہاں سے لائی ہو, تہمتیں لگا رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں قال انی عبداللہ, اور میں خدا کا بندہ ہوں بھائی. اور صرف بات میری بندگی تک ختم نہیں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا, میں ساتھ نبی بھی ہوں خدا کا. لیکن نہیں, خدا پہ لوگ عیسائیوں نے الزام لگایا ہوا کہ نہیں لگایا؟ تو ایمان کے تقاضوں میں, توحید کے تقاضوں میں اس طرح کی باتیں آیا کرتی ہیں, اس طرح کے حالات آیا کرتے ہیں. اور یہیں سے تو آپ کی پہچان ہوگی, میرے ایمان کا امتحان ہی یہیں سے ہوگا. ایسے ایسے حالات متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ علامت میں نے عرض کی آزمائش کی. اور عذاب کی کیا علامت ہے؟ عذاب کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر گلا شکوہ, بہت زیادہ حالات خراب ہیں ہمارے, بہت زیادہ پریشان ہیں ہم سے زیادہ تنگ تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, ہم سے زیادہ بے چین اور پریشان تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ علامت ہے عذاب کی, یہ علامت ہے عذاب کی. بس سمجھ جائیں کہ اگر زبان پر شکوہ آ گیا ہے, گلہ آ گیا ہے, اعتراض پیدا ہو گیا ہے, تو یہ علامت ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا غضب متوجہ ہے. اب مجھے یہ غلطیاں مجھ سے ہو چکی ہیں, میں تو نہیں سمجھا کہ یہ آزمائش تھی یا عذاب تھا. اب آزمائش کو میں کیسے ٹالوں اپنے سے, میں تو متحمل نہیں ہوں, برداشت نہیں کر سکتا, تو یہ بیماری مجھ سے دور کیسے ہو؟ فرمایا اس کے لیے آزمائشوں کو دور کرنے کے لیے درود پڑھے, درود شریف پڑھے. درود پاک سے زیادہ اکسیر اعظم نسخہ, اس سے بڑا وظیفہ آزمائش کو ٹالنے میں اور کوئی نہیں ہے. اور درود کون سا پڑھے؟ درود ابراہیمی اس میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. اور جو دوسری شکل ہے عذاب والی, اس کو ٹالنے کے لیے استغفار کریں, استغفار, اور ساتھ ایمان کی تجدید بھی کر لیں. بات سمجھو نا. میں مسئلہ سلوک کی تھوڑی سی بات کھول دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو عشق ہے نا, ہم توحید حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ملے. فارسی میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر حضرت جی صاحب پڑھا کرتے تھے. جنہوں نے حضرت جی صاحب کو دیکھا ہے, میرے دائیں بائیں ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت کی روح سے بھی معذرت کے ساتھ اور ان سے بھی معذرت کے ساتھ. اے یار گر تو طالبی, اے یار گر تو طالبی مطلوب خود شناس, اے یار گر تو طالبی مطلوب خود شناس, مطلوب عین ذو قیل و قال جیز. تو اگر اللہ کا طالب ہے تو
تو اللہ بھی تیرے طالب ہے پھر۔ جس طرح تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ ملے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ آگ دونوں طرف سے برابر لگی ہوئی ہے، آپ بھی چاہتے ہو، اللہ بھی چاہتے ہیں، لیکن تم آداب نہیں سمجھے۔ یہ جو وادی عشق ہے نا، وادی عشق، یہ جو توحید کا جام ہے، وہ کیا شعر ہے؟ فکر منزل سے پرے، فکر منزل سے پرے، سود و زیاں سے آگے۔ فکر منزل سے پرے، سود و زیاں سے آگے۔ عشق کی منزل، بولو آگے کیا ہے؟ عشق کی منزل کیوں اور کہاں سے آگے؟ عشق کی منزل کیوں اور کہاں سے آگے؟ آگے کیا شعر ہے اس کا؟ فکر منزل سے پرے، سود و زیاں سے آگے۔ نکال کے دے مجھے عشق فکر منزل، وادی عشق کیوں اور کہاں سے آگے۔ تو یہ جو وادی عشق ہے نا، یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید۔ اللہ کی توحید، اور اس توحید کے پھول کو توڑنے میں کئی دفعہ انسانی بدن کانٹوں کے ایک خاردار منظر سے گزرتا ہے، تب جا کے توحید کے پھول توڑتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ بس ایسے مذاق ہے یہ۔ اور جس سفر کا انتخاب ہم نے کیا نا، یہ تو ہے ہی مردوں کا راستہ، نہ مرد اس راستے میں نہیں چل سکتا۔ اس لیے میں سالکین سے ایک بات بہت تاکید سے کیا کرتا ہوں، یہ جو جادو کا مرض ہے نا، جادو، شریر جنات کا چمٹنا، حسد کی نظر لگ جانا، یہ ساری باتیں موجود ہیں اور واقعات سے ان کی ثبوت بھی ہیں، لیکن سالک کے جو مقامات ہیں ان کا بعض اوقات اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سلوک کے مقامات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ آزمائش لا کر رجوع چاہتے ہیں کہ میری قربت اختیار کرے، میرے قریب ہو جائیے، اور اس نے اپنی بیماری کو، اپنے حال کو کسی اور چیز سے تعبیر کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اور ایسا حال آئے تو سالک کا جو ایمان والے کا جو عقیدہ ہو نا، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا سب نے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حال آ جائے، پریشانی آ جائے اور مصیبت آ جائے، اس میں جو تمہارا پہلا خیال ہے وہ جس طرف جائے وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ اور کبھی ایسے حالات آ جائیں تو اللہ والوں نے لکھا کہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو، جو ابھی میں پڑھوں گا یہ قرآن سے پڑھوں گا۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل خانقاہ قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کی طرف کوئی دلچسپی نہیں۔ اور قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے کہ ایک حضرت غالباً
باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ تھے، انہوں نے معرفت بیگ تعلق معلّہ پر 12 سال میں ایک کتاب لکھی، 12 سال اللہ کے اسرار لکھے سارے۔ فرمایا پھر مرید دیکھتے رہے کہ حضرت کچھ لکھتے ہیں، 12 سال تک اس کتاب کو منگواتے، اس کا مطالعہ کرتے، اور 12 سال تک روزانہ اٹھتے بیٹھتے بند کرتے رکھ دیتے، اور اپنے ایک عقیدت مند مرید سے فرمایا جا کر اس کو دریا برد کر کے آ جاؤ، دریا میں پھینک کے آ جاؤ۔ اب جو سالک ہے وہ شیخ سے یہ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ دیکھا کہ حضرت اتنی محنت سے لکھا، دیکھتے رہے، غور کیا، اب کہتے ہیں اس کو دریا برد کرو۔ تو بڑی ہمت کر کے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت مجھے 12 12 24 اور 24 اور 12 اتنا عرصہ مجھے انتظار رہا اس کتاب کا، اور آپ نے اس کو ایسے کہہ دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب یہ سارا کام میں کر چکا تو میری نظر کتاب اللہ پہ جب پڑی، قرآن پر، میں نے کہا اس کی موجودگی میں مزید کسی کتاب کی ضرورت اب نہیں ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اس کی موجودگی میں اور کوئی کتاب لکھ دوں؟ اور جتنے مضامین میں نے بیان کیے تھے، لکھے تھے، وہ تو قرآن ہی کی تعبیر اور تشریح تھی کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو جب میں نے قرآن کی ورق گردانی کی تو وہ سارے مضامین جب اللہ نے بیان کیے ہوئے تھے تو اتنے واضح تھے کہ اس میں مزید گنجائش نہیں۔ تو جب حال آ جائے اس وقت اس آیت کا مراقبہ کرو۔ کون سی آیت؟ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور یہ ایک بڑے عارف نے قرآن کریم کے تفصیلی مطالعے کے بعد 3-4 آیات کے انتخاب کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے جب اس قرآن کریم میں پورے پہ نگاہ ڈالی تو یہ 3-4 آیات میرے سامنے آئیں، تو میں نے یہ عرض کیا کہ میرے اللہ اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو یہ 3-4 آیتیں ہی کافی تھی انسانیت کے لیے۔ اب حال آ گیا، اب اہل توحید کو کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ آیت میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پہ سناؤں تو پھر سبحان اللہ آنی چاہیے۔ حضرت شیخ القرآن کیونکہ میرے ایک واسطے سے استاد بھی ہیں، تو شیخ القرآن وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ نقصان کا ارادہ کر لے تو نفع دینے والا کوئی نہیں، اللہ نقصان کا ارادہ کر لے تو نفع دینے والا کوئی نہیں، اور نفع دینے کا ارادہ فیصلہ کر لیں تو نقصان دینے والا کوئی نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ہے قرآن۔ مسئلہ الہ سمجھ آ گیا آپ کو نا؟ یہ ہے اہل اللہ کے پیغامات۔ اصل میں
بانا منیر خان میں مولانا اشرف علی صاحب تشریف لائے، تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے والد صاحب کی طرز لگانے کی، اللہ ان کو صحت زندگی دے۔ تو حضرت بڑے عاشق تھے شیخ القرآن کے، تو انہوں نے کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، ان سے نہ بن سکی یہ بات، طرز نہ بن سکی، حضرت کھڑے ہو گئے پیچھے سے، حضرت نے فرمایا اس طرح نہیں، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ ہے اصل۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ خیر کا ارادہ کر لے تو نقصان دینے والا کوئی نہیں، نقصان دینے والا کوئی نہیں، اس نے کر دیا جی تو وہ بڑا بہادر آ گیا، تو وہ امریکہ کھا جائے گا، تو روس والے کھا جائیں گے، تو چین والے کھا جائیں گے، تو فلاں بڑی طاقت ہے، فلاں یہ کر دے گا، تو فلاں وہ کر دے گا، تو مسلمان کس طرح کا ہے؟ آپ کس طرح کے ایمان والے ہیں؟ یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے بالکل، مچھروں سے بھی ڈرتا ہے، مکھیوں سے بھی ڈرتا ہے، وہ کھا جائے گا، وہ مار دے گا مجھے، اس لیے عقیدہ ٹھیک رکھو، بالکل سوچ اور خیالات پر ایسا پہرا ہو کہ کوئی غیر نہ آنے پائے، کوئی غیر نہ آنے پائے۔ اور یاد رکھو جب عقیدہ توحید کمزور، اس سے انسان کی قوت ارادی کمزور، اور جب قوت ارادی کمزور تو انسان کے سارے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک میں عرض کروں، یہ جو جادو ہے نا، جادو مسخرات، جس آدمی کا قوت ارادی ٹھیک ہو، مضبوط ہو، اس پر یہ اثر نہیں کرتے، اس پر اثر نہیں کرتے یہ۔ تو میں یہ عورتوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں، نجات موقوف ہے صحیح عقیدے پر، صحیح عقیدے پر، اور مسئلہ توحید یہ سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے۔ میں آپ سے کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا، ہم نے جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، میں نے ایک دفعہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کشمیر کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے عقائد میں بڑی کچھ گڑبڑ قسم کی خیالات تھے، تو حضرت کو اللہ نے بڑی فراست دی تھی، ورنہ پیر اپنے مزاج کے خلاف بات نہیں کرتے، پیر کہتے ہیں بھائی سب دنیا ہم نے سنبھالی ہوئی ہے ساری، بات سمجھ رہے نا میری؟ حضرت نے ان سے بڑی عجیب بات فرمائی، اور یہ بات میں آپ سے بھی کر رہا ہوں، اے جنیو اللہ دا بوا نہ چھوڑیو، آپ کو ہند کو آتی نا تو بڑا مزہ آتا، فرمایا وہ سنگیو اللہ دا بوا نہ چھوڑیو، اللہ کا در نہ چھوڑنا، یہ ساری دنیا میں ڈگڈگیاں مچھلی رہیں گی، سب سے تھک کر ہار کر تم نے اسی آستانے میں آنا ہے، پھر وہیں آنا ہے، اور جب تک وہاں نہ ہوگے کام نہیں ہوگا پھر۔ اور یہی سبق سارے نبی پڑھا کر گئے، یہی سبق سارے نبی پڑھا کر گئے، اور آزمائش کی ان کھٹن مراحل سے اور مشکلات کی اس بڑی تاریک وادی سے اللہ نے جب یونس علیہ السلام کو رہائی بخشی، تو یونس علیہ السلام کو آزمائش میں لا کر اللہ نے خود ان کی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اب جس کو اللہ خود اتنی بڑی ظلمات سے تعبیر کرے، وہ کتنی بڑی پریشانی ہوگی، وہ کتنی زیادہ پریشانی ہوگی وہ۔ اب اس پریشانی میں یونس نے کس کو پکارا؟ یونس نے کس کو پکارا؟
اللہ کو پکارا، اور اللہ کو پکارا تو اللہ نے بھی یونس علیہ السلام کو بڑی زبردست بات آگے سے کی۔ پھر اللہ پکارتا نا یونس، اگر تو مجھے یاد نہ کرتا یہاں پر تو پتہ میں کیا حال کرتا تیرا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ او میرا مچھلی والا پیغمبر، او میرا مچھلی والا پیغمبر، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا تو کیا حشر ہوتا تمہارا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر تو آزمائشوں سے، حالات سے نکلنے کے لیے نا، یہ وظیفہ ہے نبیوں کا، یہ وظیفہ نبیوں کا ہے۔ تو کون سا وظیفہ سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ نبیوں والا۔ اور کون سا وظیفہ تھا؟ لا الہ الا، لا الہ، امیر شریعت فرماتے تھے لا الہ الا، یہ لا والی ڈانگ اتنی مضبوط ہے، آگے اللہ نہ ہوتا تو اللہ بھی نہ بچتے۔ لا الہ، لا الہ، یہ اتنی مضبوط بات کی اللہ نے، لا الہ، فرمایا لا والی ڈانگ اتنی مضبوط ہے، ڈنڈا، ڈانگ ڈنڈے کو کہتے ہیں، اتنی زیادہ مضبوط ہے، اتنی زیادہ مضبوط ہے، آگے اگر اللہ نہ ہوتے تو اللہ خود بھی نہ بچتے۔ اب بتاؤ اللہ اپنی توحید میں کتنے حساس ہیں، کتنے حساس ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے سرہند شریف حاضری ہوئی، سرہند شریف میں حاضر ہوا، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر مراقب ہوا۔ تو جب میں مراقب ہوا تو مجھے آپ کی روح سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، حسین علی، مسلط التوحید اعلیٰ درجان السلوک، یہ سلوک کا اعلیٰ مقام ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اور اس مقام کے حاصل کیے بغیر ذکر، وظیفے، اعمال، تسبیحات جو مرضی کریں، جو مرضی کریں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کہ اندر کی دنیا سے سب اللہ کا غیر نکل جائے، یہ جو مراقبہ ہم کرتے ہیں، یہ نفی اثبات کرتے ہیں۔ شیخ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے، آپ کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس، جب خدا مل گیا نا، جب اللہ ملے پھر کیا حالت ہوئی؟ دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس، سب فدائے روئے جانا ہو گئے، سب فدائے روئے جانا ہو گئے۔ دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس، اب یہ اللہ کا قرب پانا نا، اس پر آخر میں ایسی ایک بات کی انہوں نے، کہنے لگے خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائق ہے پابوں سے جانا ہو گئے، اب تو لائق ہے
سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، دل کی پونجی سرے بازار لٹا دی ہم نے۔ اللہ کی توحید کی عزت بیان ہو رہی ہے آگے۔ تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بھی ڈالی ہم نے۔ داستانیں تیری غیرت کی، داستانیں تیری غیرت کی، حیا کی سن کر یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے۔ داستانیں تیری غیرت کی، حیا کی سن کر، اللہ تو اتنا غیرتی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی شرک برداشت نہیں کرتا، اتنا خیال بھی تو برداشت نہیں کرتا، اتنا زیادہ غیرت۔ جا جس سے امید رکھی ہے اسی سے لے لے جا کے، جس پر تیرا یقین ہے جا اسی کو پکڑ پھر۔ آج جو امت خوار ہو رہی ہے نا، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب مال خام ہو جائے نا، اس سے کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ بولو، اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو تلف کیا جاتا ہے۔ جب بندہ ہو کباڑ تو کباڑ کوئی سنبھال کے رکھتا ہے؟ بتوں کی اتنی زیادہ خدائی ہے، اتنے خدا بنائے ہوئے ہمارے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ داستانیں تیری غیرت کی، حیا کی سن کر یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے، یاد اغیار کی سینے سے ہٹا دی ہم نے۔ بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، لو ہوئی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے۔ جب دیکھا کہ باطن میں گڑبڑ آ گئی، فوری حلقے کی طرف متوجہ ہو گئے، فوری مجلس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس گرم ماحول میں چلے گئے جس گرم ماحول سے یہ اللہ کے توحید کے جام ملتے ہیں، اللہ کی محبت اور معرفت کے قصے جہاں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے میری؟ مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے۔ میں رات کو جو مضمون بیان کرنے لگا تھا وہ رہ گیا تھا نا، یہ اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہے۔ جن کو خدا کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے نا، وہ نام نہیں چاہتے، اچھا نام میرا کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام ہے میرا، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کتنا بڑا اجتماع ہے، کتنی میری شہرت ہو گئی ہے۔ اس بیماری کو نکالنا ہوگا۔ مدائن فتح ہوا، مدائن، کسریٰ کے بادشاہ کا تاج کسی بھی فتوحات میں، یہ بہت بڑا عمل ہے جو اس صحابی نے کیا۔ کسریٰ کے بادشاہ کا تاج، یہ دیوانہ حضور کا یہ مستانہ، یہ فقیر صحابی بادشاہ کے سر پر جا کر چھڑی مارتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، پھر میں اب اس کو کہوں گا، اس نے سٹک ماری تاکہ آپ جاگیں ذرا، چھڑی ماری، اور کسریٰ کے بادشاہ کے تاج کو صحابی نے کھینچا اوپر سے۔ جس کے دل میں ایک خدا ہوتا ہے نا، اللہ ہوتا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے، سمجھو نا۔ وہ پھر اس درویش فقیر کو اگر میں اس موقع پہ یاد نہ کروں، یاد آیا ہوا ہے، تو یہ بھی بڑی ناانصافی ہوگی، جس کو امیر المومنین ملا محمد عمر کہتے تھے۔ زور سے مارو۔ ہم مجددی ہیں، اچھا پتہ ہے مجددی کون تھا؟ مجدد کون تھے؟
جس کو جہانگیر جھکا نہ سکا، اور آخری موقع سجدہ کرانے کا یہ تھا کہ اس نے ایک ایسی کھڑکی بنائی، ایسی دیوار بنائی کہ جس سے حضرت مجدد جھک کر اندر داخل ہوں، اور اس وقت کا پروپیگنڈا سیکٹری اور اس وقت کا جو میڈیا وہ سارا سامنے کھڑا کیا تاکہ ایک دفعہ مجدد جھک جائیں تو میں دنیا کو کہہ سکوں کہ دیکھو میرے آگے سجدہ کر لیا۔ مولانا جنگوی شہید فرمایا کرتے تھے، او قربان مجدد تیری غیرت پر، قربان مجدد تیری غیرت پر۔ جب داخل ہوئے نا تو پہلے پاؤں اندر داخل کیے، پھر دھڑ اندر داخل کیا، پھر سر اندر داخل کیا۔ آخری موقع جھکانے کا تھا، نہ جھکا سکا، جس موقع پہ علامہ اقبال نے تڑپ کے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کو اللہ نے کیا ہر وقت خبردار۔ علامہ اقبال ہی بڑا عجیب آدمی تھا، بہت عجیب آدمی۔ کہتا ہے میں حضرت مجدد کے مزار پہ حاضر ہوا، حضرت مجدد کے مزار پہ حاضر ہوا، اور مجدد کے مزار پہ حاضر ہو کر کیا کہا؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، کہ وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہیں یہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ وقت کم ہے، میرا شرح صدر ہو گیا ہے، وقت نماز کا تنگ نہ ہو تو جمع بین الصلاتین آپ کی میں آج کرا دیتا، دونوں کٹھی پڑھ لیتے، لیکن وقت کم ہے۔ مولانا محمد اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھے صحیح ایک دفعہ۔ میں ہمارے حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب تشریف لائے تو کل بھی میں جسم میرا کانپ رہا تھا، ابھی بھی عصر سے پہلے میں بالکل، اب جب روح میں داخل ہو گیا تو پھر پتہ نہیں چلا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آج کو میری کوئی طبیعت ایسی ہے بس گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس مرد کا ذکر کر کے بات کو ختم کروں جس نے دنیا کی خدائی کو چیلنج کیا، دنیا کے کفر کو چیلنج کیا۔ ہمارے بڑے عسکری لوگ، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، یہ اپنے ملک کی فوج کے ساتھ دشمنی نہ کیا کرو، اچھا بد دعائیں نہ کیا کرو، اور اپنے پاکستان کو بھی بد دعا نہ کیا کرو، اور جی ہم ایسے بغیرت لوگ ہیں جی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، اچھا یہ اسلامی ملک ہے اور اس کی فوج اسلامی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ باغیانہ قسم کی سوچ ختم کر دو، یہ اسلام، یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اچھا یہ جتنی آزادی سے ہم اللہ کی باتیں اب کر رہے ہیں، سعودی عرب جیسا اسلامی ملک بھی اس طرح کا ماحول نہیں دے سکتا۔ ہم چیلنج کرنے پہ آ جائیں نا، چھوٹے سے لے کر شہباز شریف تک کو رگڑ لیتے ہیں، باہر کو جا کے کریں نا ایسا، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی یہ جو تھانے جلانے، روڈ جلانے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، گاڑیاں جلانی، مذہبی جنونیت کو اس انداز سے اختیار کرنا، یہ خلاف اسلام ہے، بالکل یہ اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ بات سمجھ گئے میری؟ ہمارے ایک عسکری جرنیل بھی اس موقع پہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا امریکہ کھا جائے گا، کھا جائے گا، کھا جائے گا امریکہ، سرنگو ہو جاؤ۔ اس ملا عمر نے کیا کہا تھا؟
اللہ کرے وہ ایک دفعہ امریکہ زمین پہ آ جائے ادھر تو بخل مرضی سرا برازے اموں گا مرضی سرا بزے. پشتوں میں اس نے کیا کہا تھا؟ آپ اپنی مرضی سے آؤ گے اور پھر ہماری مرضی سے جاؤ گے. پھر کس مرضی سے جاؤ گے؟ ہماری مرضی سے جاؤ گے. جب اللہ دل میں ہوتے ہیں نا تو پھر ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں دنیا بڑی طاقت ہے. 48 ملک جمع ہو کے آئے تھے نا؟ ہاں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ کدھر گئے؟ موسیٰ کدھر ہے؟ موسیٰ کدھر ہے؟ موسیٰ کدھر ہے؟ اس کو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تم سے. تو امریکہ والوں سے جا کے پوچھے پھر پٹھانوں سے چھڑو گے؟ پھر چھیڑو گے؟ معافی کرو جی. ہائے ہائے، آپ کو علماء کے اور اہل دین کے اور اللہ والوں کے اخلاق کا پتہ ہی نہیں ہے. میں ماضی کا ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھنا کے بات کو ختم کروں گا. ماضی کا ایک صفحہ، اور جن کے حافظے ٹھیک ہیں شاید ان کو یہ بات یاد آئے تو یہ ہمارا کردار ہے. اچھا، یہ روڈ توڑنے اور روڈ بند کرنے اور جلانے اور مارنا پولیس والوں کو، فوج والوں کو. اس قریب کی تاریخ میں ہم کراچی سے چلے تھے اسلام آباد تک آئے تھے. آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ آپ کو؟ مولانا زین الدین ماضی صاحب ہے کہ نہیں یہ بات؟ حضرت کوئی گملہ بھی ٹوٹا ہے؟ کوئی نقصان ہوا ہے؟ افغانستان کے اندر ارتداد کی سرگرمیوں میں ملوث شیلٹر ناؤ نامی ایک تنظیم، کسی بھی اسلامی ملک کے اندر آپ ارتداد کے کاموں میں مصروف ہیں، اس کی سزا اسلامی حاکم جو مقرر کرتا ہے وہ سزائے موت ہوتی ہے. یہ بات میری یاد رکھیں. اور پھر جو علماء اور اہل اسلام پر اور اہل دین پر جو کفار کے اعتراضات ہیں اس کا جواب آپ کو پتا ہو کہ ہم کیسے لوگ ہیں. چیف جسٹس نے، قاضی القضاء نے یہ کہا کہ ان کو سزائے موت ہوگی، اور عالمی دنیا کا میڈیا چیخا اس پر اس وقت کہ جی یہ بڑے وحشی اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، یہ مارتے ہیں بچیوں کو، عورتوں کو مارتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا بھائی اب تو فیصلہ ہم کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. لیکن سکوت کابل کے بعد، کابل کا جب سکوت ہوا، ان عورتوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا اور اقوام متحدہ کے امن مشن کو انہوں نے دے دیا کہ ان کو ہم رہا کرتے ہیں. ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ رہا کرتے ہیں. BBC کے سیار نمائندے نے پوچھا کہ بھئی تم نے ان کو مارا کیوں نہیں؟ مار سکتے تھے. تو قاضی القضاء نے کہا کہ مارنے کا اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے. نہیں سمجھو؟ پھر اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. اب لہٰذا ہماری امیر المومنین، ہماری حکومت، انتشار، وہ سب گڑبڑ ہو گئی ہے. تو لہٰذا میں ایک فرد ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ اسلام ہے. اچھا، یہ اسلام ہے. بات سمجھ گئے نا میری؟ اب اگر پھر میرا کوئی شرح صدر ہوا تو انشاءاللہ آپ سے بیان کروں گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اذان